الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ و احمد المجتبیٰ وعلى آلہ الاتقیاء و اصحابہ الاسفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 17 اور 18 میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات مبارکہ کے اندر توبہ کا مضمون ہے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورتوں کے گناہوں کا ذکر فرمایا کہ اگر عورتیں بے حیائی کا ارتکاب کریں یا مرد غیر فطری طور پر کوئی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اگر توبہ طیب ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم تواب الرحیم پائیں گے، توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ آگے توبہ کے متعلق ارشاد فرمایا، توبہ کی حقیقت واضح فرمائی کہ توبہ کیا ہے، اس کے بارے میں قرآن حکیم کیا فرماتا ہے۔ فرمایا توبہ کرنا انما التوبۃ علی اللہ الذین یعملون السوء، توبہ قبول کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے اپنے ذمے لے لیا ہے ان لوگوں کی جو برائیاں کرتے ہیں، بجہالت، جہالت کی وجہ سے۔ قرآن حکیم نے یہاں جہالت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عمومی طور پر جہالت کا معنی کیا جاتا ہے کہ جس آدمی کو کسی چیز کا پتہ نہ ہو، جاہل ہو، اس کو علم نہ ہو، اس کو جہالت کہتے ہیں۔ تو قرآن حکیم کے ظاہری الفاظ سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو گناہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول ہوگی جس کو گناہ کے انجام کا پتہ نہیں ہے، گناہ سے جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں یا ٹھیک کر رہا ہوں، تو وہ آدمی گناہ کرے، توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ ظاہری طور پر یہ بات سمجھ آتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو تفسیریں کی ہیں اور فقہاء نے، علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے اور اولیاء اللہ نے جو اس کی وضاحت کی ہے، خود صحابہ کرام سے جو وضاحت ثابت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی برائی کرتا ہے جہالت کی وجہ سے۔ ایک آدمی ایسا ہے جو تو جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے نہیں، اور ایک آدمی ایسا ہے اسے پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے۔ مثلا ایک آدمی کو پتہ ہے کہ زنا کرنا جرم ہے، ایک آدمی کو پتہ ہے کہ چوری کرنا جرم ہے، ایک آدمی کو پتہ ہے کہ غیبت کرنا جرم ہے، ایک آدمی کو پتہ ہے جھوٹ بولنا جرم ہے۔ اس کے باوجود، وہ پتہ ہونے کے باوجود وہ گناہ کرتا ہے، تو وہ اس پر تو جہالت کا لفظ اس اعتبار سے صادق آئے گا کہ جہالت کا معنی کریں گے اس کے انجام سے غافل، گناہ کے انجام سے غافل۔ یعنی ایک آدمی زنا کر رہا ہے وہ اس کے انجام سے غافل ہے، ایک آدمی چوری کر رہا ہے اس کے انجام سے غافل ہے۔ تو غافل آدمی انما التوبۃ علی اللہ الذین یعملون السوء، تو جس وقت وہ برائی کر رہا ہے گویا کہ وہ انجام سے غافل ہے، اور غافل ہونے کی وجہ سے فرمایا کہ وہ گناہ کر رہا ہے، اور اس اعتبار سے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء، اگرچہ اس کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے اس کے باوجود وہ برائی کر رہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کروں گا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جہالت کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، انجانے کی وجہ سے، جس اعتبار سے بھی وہ جاہل ہے، جان بوجھ کر کر رہا ہے، لیکن وہ توبہ کر لیتا ہے، تو فرمایا کہ میں اس کی توبہ قبول کرتا ہوں، میں نے اپنی رحمت سے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ ثم یتوبون من قریب، فرمایا پھر وہ جلدی توبہ کرتے ہیں۔ جلدی کب ہے؟ اس میں فقہاء کی بہت سارے علماء کی بہت ساری تفسیریں ہیں، لیکن جلدی کا مفہوم یہ ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے، غرغرہ موت سے پہلے پہلے وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو تواب الرحیمہ پائے گا، توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جلدی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، غرغرہ موت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں، غرغرہ موت سے پہلے پہلے اس کی توبہ کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو
حضرت سیدی حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی دو حالتیں ہیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ انسان کو ہر طرف سے مایوسی نظر آ رہی ہے، کوئی دوائی کام نہیں کر رہی، آزار جواب دے گئے ہیں، یہ ایک پہلی حالت ہے، اس کو باس کہتے ہیں۔ اور ایک دوسری حالت ہے کہ انسان آخرت کی چیزیں دیکھنے لگ گیا ہے، دنیا سے غفلت اور آخرت کی چیزیں نظر آنے لگ گئی، موت کے آثار طاری ہو گئے۔ اب پہلی صورت قریب کی ہے، اس وقت تک توبہ کر لے، اللہ توبہ قبول فرمائیں گے۔ اور دوسری صورت فرمایا کہ جب اس پر موت کے آثار طاری ہو گئے، پھر پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا ثم یتوبون من قریب، جلدی توبہ کر لیتے ہیں، غرغرہ موت سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ سب کچھ جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ علم کے تحت اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ سچے دل سے توبہ کر رہا ہے یا نہیں، اور حکیم بھی ہے، حکمت کے تحت اس نے ایسے احکام جاری فرمائے جس میں انسانوں کی بھلائی اور فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور فرمایا کہ ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آتی ہے، یعنی موت کے آثار طاری ہو جاتے ہیں، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، تو کہتا ہے کہ میں اب توبہ کر رہا ہوں، میں ابھی توبہ کر رہا ہوں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی جو کافر ہو کر مر رہے ہیں، ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں فرماتے۔ توبہ ہے کیا؟ توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ توبہ کا معنی ہوتا ہے نادم ہو جانا، ندامت، التوبۃ الندم، توبہ کا معنی ہوتا ہے نادم ہو جانا، شرمسار ہو جانا، دل سے اس کو برا سمجھنے لگ جانا۔ تو توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ جس گناہ میں آدمی مبتلا ہے اس سے نادم ہو جائے، اس سے الگ ہو جائے، اس کو چھوڑ دے، اور پھر تلافی معافات پڑے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کے ساتھ تلافی معافات کرے۔ توبہ کی تکمیل اس وقت ہوگی جب تلافی معافات ہوگی۔ تلافی معافات کیسے ہوگی؟ تلافی معافات ایسے ہوگی کہ اگر اس نے نمازیں نہیں پڑھی، حقوق اللہ وہ پورے کرنے شروع کر دے، جو اس نے حقوق اللہ چھوڑے ہیں ان کی قضا شروع کر دے، اور جو حقوق العباد اس نے ترک کیے ہیں ان کو ادا کرنا شروع کر دے۔ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگے، کسی کو گالی دی ہے اس سے جائے اور جا کر کہے میں نے آپ کو فلاں موقع پر زیادتی کی تھی، آپ مجھے معاف کر دیں، اس سے گالی کی معافی مانگے۔ کسی کو تھپڑ لگایا ہے اس کو جا کر کہے کہ یا تو بدلہ لے یا مجھے معاف کر دے۔ اسی طرح کسی کی کوئی چیز چرائی ہے اس کی اجازت کے بغیر جا کر اس سے معافی مانگے، اور اس سے وہ حق معاف کرائے یا اس کی ادائیگی کر دے، تو تلافی معافات شروع کر دے، تب جا کر توبہ مکمل ہوگی۔ تو گویا کہ خلاصہ یہ ہوا کہ توبہ کے اندر سب سے پہلے جس گناہ میں مبتلا ہے اس کو فوراً چھوڑ دے، ندامت اختیار کرے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کے ساتھ تلافی معافات کرے، جو اس سے گناہ ہو چکے ہیں ان کی تلافی کرے۔ اللہ معاف کرے، لوگ ایسے ہیں کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، نماز چھوڑنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے کہ ہم نماز چھوڑ رہے ہیں، فرض چھوڑ رہے ہیں، گناہ ہی نہیں سمجھتے، تو اس کی تلافی کرے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ گناہ نہ ہونا یہ انبیاء علیہ السلام کی شان ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھا، انبیاء علیہ السلام ان کے اندر گناہ کی صلاحیت اور مادہ ہے، لیکن اللہ ہونے نہیں دیتا، وہ معصوم ہیں، اللہ ان سے گناہ ہونے ہی نہیں دیتا۔ اور تیسرے نمبر پر انسان ہیں، عام انسان، ان سے گناہ ہوتا ہے لیکن یہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں جب گناہ سے توبہ کرتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا نہیں۔ اور فرمایا کہ التائب حبیب اللہ، جو اللہ کی طرف رجوع کر لے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس لیے توبہ کرنا یہ عام انسانوں کی صفت ہے، جب بندہ توبہ کر لے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر شیاطین ہیں، وہ گناہ پر اصرار کرتے ہیں، گناہ پر ڈٹ جاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں۔ جب بندہ برائی کو برائی سمجھے ہی نہیں تو اس کو توبہ کی توفیق کہاں سے ہوگی؟ اس لیے فرمایا کہ توبہ کی حقیقت جب بندہ توبہ کر لے تو فرمایا التائب حبیب اللہ، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور توبہ ایسی کرنی چاہیے، توبہ ایسی کہ سچے دل سے توبہ ہو، ایسی توبہ نہ ہو کہ جس پر گناہ کو بھی شرمندگی ہو، جس پر گناہ بھی مسکرا رہا ہو۔ جیسے ایک فارسی کا شعر ہے، توبہ بر لب مصبحہ بر کف، دل پر از ذوق گناہ،
توبہ زبان پر، ہاتھ میں مسبحہ تسبیح، اور دل گناہ کے ذوق سے پر ہے۔ معصیت را خندہ میں آیت زی استغفار ما، ایسے استغفار سے گناہ بھی مسکرا پڑتا ہے کہ کیسے توبہ کر رہا ہے۔ اگر دل کے اندر گناہ چھوڑنے کا عزم نہیں ہے، زبان سے توبہ توبہ کافی نہیں ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہوگا، معافی مانگنی ہوگی، عاجزی کا اظہار کرنا ہوگا، ندامت اٹھانی ہوگی اور تلافی معافات کرنا ہوگا، تو پھر فرمایا اگر ایسے جذبات سے آدمی توبہ کرتا ہے پھر مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ بعض نے کہا این درگہ ما درگہ نا امیدی نیست، یہ اللہ کا وہ دروازہ ہے کہ یہاں نا امیدی نہیں ہے، یہاں نا امیدی کے دروازے سب بند ہیں۔ 100 بار گر توبہ شکستی باز آ، 100 بار بھی اگر توبہ کر کے انسان لوٹ آتا ہے تو پھر بھی اللہ کی رحمت انتظار میں ہوتی ہے کہ غلطی سے ہو گیا، چوک گیا، غفلت ہو گئی، یہ گناہ کر بیٹھا، اب اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ تو ایسی توبہ کرنی چاہیے، توبۃ نصوحا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یا اے ایمان والو توبہ کرو، سچی توبہ، ایسی توبہ کرو کہ فرشتے بھی اس پر غش کرنے لگیں۔ اللہ تعالی ہمیں تائبین میں شامل فرمائے۔ اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، فرمایا ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، حتیٰ کہ ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو موت کے وقت آثار دیکھ کر وہ توبہ کرنے لگے، آخرت کے معاملات دیکھ کر وہ توبہ کرنے لگے، فرمایا ایسوں کی توبہ اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ قال انی تبت الآن، کہتا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں، جیسے فرعون نے کہا تھا آمنت برب ہارون آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں فرماتے۔ وللذین یموتون وہم کفار، اور جو کفر کی حالت میں مرتے وقت توبہ کریں اللہ ایسے کو بھی توبہ قبول نہیں فرماتے۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا الیما، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما توفیقنا الا